السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سیر، جس کے مقرر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بامقام جامعہ قادریہ رحیم یار خان، باتاریخ 2004۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں مکہ اور مدینہ کی سیر۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا سيدنا محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ وقال
قال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم گر تو ہمیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کتاب مبین میں یہ تاثیر دیکھی کتاب مبین میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سب حضرات مل کے درود شریف پڑھیں بے صدر جامع قدر قابل صد احترام علماء کرام معزز بزرگوں میرے عزیز ساتھیوں بھائیوں اپنے اپنے گھروں میں سننے والی میری مائیں بہنیں عزیزہ بیٹیاں یار خان کی دینی مرکزی یونیورسٹی جامعہ قادریہ کا یہ تقسیم اسناد دستار بندی حفاظ کرام اور انعامات کی یہ سالانہ کانفرنس عظمت قرآن مجید کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے اس کا دوسرا اجلاس اللہ نے زندگی رکھی کل انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد ہوگا استاد القراء حضرت مولانا قاضی شفیق الرحمان صاحب نے بڑی محبت سے اخلاص سے پیار سے اس میں شمولیت کے لیے مجھے دعوت دی میں وعدہ کے مطابق حاضر خدمت ہو گیا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے قرآن مجید اللہ کریم کی آخری کتاب ہے جس کے 30 سپارے ہیں اللہ کریم نے نازل فرمائے سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے آقا دو جہاں سرکار دو عالم سید دو عالم فداہ ابی و امی و روحی
امامنا محمد الرسول اللہ، ذرا بلند آواز سے سارے مل کے ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل ہوا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ کریم نے لیا ہے، آج تک ہے، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے بعد تک یہ باقی رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، ذرا بلند آواز سے۔ قرآن، دین اسلام، قرآن اور دین اسلام کی خدمت کرنے والوں کو شروع سے ہی دنیا نے ختم کرنے کے منصوبے بنائے۔ رب نے ایک ایک کو چن کے میدان بدر میں جہنم رسید کیا، آج تک وہ ختم ہو رہے ہیں۔ قرآن آج بھی باقی ہے، کل بھی باقی رہے گا، قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرماتے میرے محبوب، یہ مشرک، یہ کافر، یہ بے دین، بے ایمان، منافق، عبداللہ ابن ابی اور اس کی ذریت، یہ قیامت کی صبح تک میرے قرآن کو ختم کرنے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں، لیکن واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، میں اس توحید و سنت کے چراغ کو بجھنے نہیں دوں گا۔ یہ قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا۔ 7 سال کی بچی نے 7 مہینے میں مکمل قرآن مجید منہ زبانی یاد کیا۔ ماہ میں 7 سال کی بچی نے قرآن منہ زبانی یاد کیا۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی، بلند آواز سے کہو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 35 سال دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھائی اور 18 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث رسول اللہ کا درس دیا۔ مالٹے کی جیل میں ہے، حافظ نہیں تھے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے۔ شعبان کا چاند نظر آ گیا، ہم نے تو تراویح میں قرآن سننا ہے، حافظ کا پتہ کرو۔ حضرت شیخ مدنی نے فرمایا یہاں کافروں کا ملک، کافروں کی جیل، یہاں قرآن کون حافظ لے گا؟ ہم نے تو سننا ہے۔ چاند نظر آ گیا، فرمایا حافظ کا انتظام ہو گیا؟ جی حضرت ہو گیا۔ کہاں ہے؟ فرمایا حضرت میں دن کو سپارہ یاد کروں گا، رات کو نماز تراویح میں سنا دیا کروں گا۔ حضرت مدنی سب کہو رحمت اللہ علیہ، دن کو سپارہ یاد کرتے تھے، رات کو نماز تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ 29 روزے ہوئے، 29 دنوں میں مکمل قرآن مجید منہ زبانی یاد کر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی قرآن مجید کا اعزاز تھا کہ اللہ نے ان کو 18 سال پیغمبر کے روضہ کر کے
سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول اللہ کا درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت فرماتے تھے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کے طور پہ کہ 18 سال مدینے میں رہ کے جو حدیث پڑھائی، کوئی ایسی رات نہیں تھی جس میں حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ قرآن کا اعزاز ہے یہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے یہ قرآن اور دین کی نعمت جس سے اللہ کریم راضی ہو جائے اسے نصیب فرماتے ہیں، ہر ایک کو یہ نصیب۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے سید کا بیٹا، آل رسول، سادات کے گھر میں پیدا ہونے والا، نام رکھا پیر وارث شاہ، پیر وارث شاہ۔ قرآن و سنت کی خدمت نصیب نہ ہوئی، ملکہ ہاس ضلع ساہیوال کی ایک مسجد میں بیٹھ کے ساری زندگی ہی لکھتا رہا۔ قرآن و سنت کی خدمت نصیب، اور شاہ جی فرماتے تھے جب خدا دین کی خدمت لینے پہ آئے، سکھ گھرانے میں احمد علی لاہوری کو پیدا کیا، قرآن کی تفصیل لکھیا۔ کس کے قبضے میں؟ کس کے قبضے میں؟ آہستہ بولو بھائی، اور پولیس والے کھڑے ہیں۔ اور یہ تو جامعہ قادریہ ہے بھائی، اور میں بھی قادری، میرے پیر و مرشد مولانا احمد علی لاہوری بھی قادری رحمت اللہ علیہ، سلطان العارفین سلطان باہو بھی قادری کہو رحمت اللہ علیہ، پیرا شیخ عبد القادر جیلانی بھی، سیدنا علی المرتضیٰ بھی قادری، رسول اللہ بھی قادری کہو نا سبحان اللہ، بولو بلند آواز سے۔ ہم قادری ذرا ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں، آہستہ بھی کرتے ہیں، دل میں بھی کرتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، دل میں ذکر جاری ہے، لیکن کبھی کبھی ہم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب قادری بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینے خشک ہونے سے، بولو نا، اور اب تین کہتے ہیں قادریو تمہارا ابھی پسینہ خشک نہیں ہوگا، میں تمہارے گناہوں پہ رحمت کی قلم پھیر کے پہلے ہی معاف کرتا ہوں۔ اور قادری جس کی جبین نیاز کٹ تو سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک، بلند آواز سے آہستہ بولو یار، بلند آواز سے بولو ذرا، سب کو پتہ چل جائے۔ قادری تختہ دار پہ لٹک جائے گا، اپنی جبین نیاز غیر اللہ کے سامنے۔ جو قادری ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز کو نہیں جھکاتا، جو در 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 پہ سجدے کرے وہ پادری تو ہو سکتا ہے، قادری نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، جانشین امیر شریعت قائد ہرہار سید ابو معاویہ افضل بخاری کہو رحمت اللہ، بلند آواز سے۔ اللہ تیری تربت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا مواحد جو ہے غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ روداد غم لایا نہیں کرتے، کہ مخلص آزمائش میں تو گھبرایا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت،
زندہ باد۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی مولانا ضیاء القاسمی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ان کے دیوانے اور عاشق تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اللہ درجات بلند فرمائے بلند آواز سے۔ ہاں عقیدہ بھی ساتھ ساتھ سن لو، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے، وہ ان کے در پڑھو، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا، اور ابھی بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بلند آواز سے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عظیم گہرا سمندر ہے، سمندر جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، جس کا 15ویں صدی شروع ہے، دنیا نے 1500 سال سے قرآن کی تفسیریں لکھنی شروع کی، لیکن کسی نے آج تک مکمل دعویٰ نہیں کیا کہ میں مکمل قرآن کی تفسیر لکھ چکا ہوں، اب اس کے بعد کسی اور تفسیر کی ضرورت ہے؟ سمندر۔ کسی نے پوچھا شیخ مدنی سے، حضرت یہ سمندر ہے، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، کوئی خلاصہ ہی بتا دیں، کوئی ہمیں غیر مسلم پوچھے قرآن کہتا کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی یہ بتا دو، اس کو کہہ دینا قرآن کا خلاصہ یہ ہے، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ جوڑ۔ بابا بولو، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا محمد الیاس دہلوی، بلند آواز سے، جماعت والے بیٹھے ہیں نہیں؟ شب جمعہ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ جماعت والوں کے امیر قائد مولانا محمد الیاس دہلوی، بلند آواز سے، رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت جی یہ دین کا خلاصہ، تبلیغ اسلام کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، مسکرا کے فرمانے لگے، ارشاد فرمایا کہ بچے دوستو بزرگوں، سب کچھ اللہ ہی سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ سب کچھ آہستہ نہیں، بلند عقیدے کی بات ہے، سب کچھ غیر اللہ سے کچھ، سبحان اللہ۔ میرے پیر و مرشد امام لاہوری شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری اور رحمت اللہ علیہ، بلند آواز سے، ہندوستان سے انگریز ان کو گرفتار کر کے لے کے آیا لاہور، ایک شخص بھی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ میرے پیر نے شیراں والے لاہور گیٹ میں 50 سال قرآن کی تفسیر بیان کی۔ جب آئے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا تو 3.5 لاکھ نے نماز جنازہ ادا کی۔ دفن ہوئے آواز آئی، احمد علی میں تجھ سے راضی ہوں، میں دنیا میں تیری قبر کو جنت کی خوشبو کے ساتھ بھر دیتا ہوں۔ آج تک حضرت لاہوری کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اگلی بات کہوں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جو مواحد ہوں گے، جو قادری ہوں گے، جو رب کعبہ کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، ان کی قبروں سے یوں ہی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے، عقیدہ صحیح کر لو نجات ہو جائے۔
فرمایا اگر نیکیاں زیادہ ہیں عقیدہ غلط ہے نجات نہیں ہوگی. عقیدہ غلط ہے نیکیاں زیادہ ہیں نجات نہیں ہوگی. اور نبی کا بیٹا ہو, نہیں سمجھے, ہاں نبی کا بیٹا ہو, نبی کا باپ ہو, نبی کا چچا ہو, نجات نہیں ہوگی. نجات صرف اور صرف توحید و سنت کے عقیدے پہ ہوگی. فرمایا اگر نیکیاں تھوڑی ہیں عقیدہ درست ہے نجات ہو جائے گی. شاہ جی فرمایا کرتے تھے ابو جہل نے کتنے حج کیے ہیں؟ بولو 53 53 جنت میں گیا. جو نہیں بولتے ان کا وہ رشتہ دار تھا. کمال والی بات ہے. یہ وہ جنت میں گیا جہنم میں گیا. نجات اور حبشے کا کالا بلال بلند آواز سے. رنگ کالا, لب موٹے, ناک موٹا, کرتا پھٹا ہوا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے. بلال لبیک یا رسول اللہ. ادھر آؤ نا ذرا. جی آقا رات کہاں تھے؟ کملی والے گھر سویا ہوا تھا. فرمایا رات میں معراج کے لیے گیا. جب جنت میں نبوت کا قدم رکھا تو دائیں بائیں پیچھے کسی کی جوتوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ عرض کیا آقا یہ آپ کا حبشے کا کالا بلال ہے, چلتا مکے کی گلیوں میں ہے, جوتے کی آواز جنت میں آ رہی. فرمایا درس شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا. بلند آواز سے ذرا. کملی والے درس شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور ایک شاعر نے تو کمال کر دیا. وہ کہتا کملی والے تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. واہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے جوتوں کے ساتھ جو ذرے بنے, جو ذرے ملے, جو قدموں میں آ گئے وہ ذرے تھے تو آپ شجاعت میں نمبر لے گئے, حمزہ تھے شہادت میں نمبر لے گئے. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. سبحان اللہ کہہ دو ذرا. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. یہاں جا رہے ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم. مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے. 1,00,000 صحابہ کو حج کے لیے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے, ایک پہاڑی پہ چڑھے, وہاں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیا. صحابہ بھی رو رہے ہیں. جب خاموشی طاری ہوئی عرض کیا امیر المومنین کیوں یہاں روئے ہو؟ فرمایا میں چھوٹا سا تھا, میں یہاں مکے سے بکریاں لا کے چرایا کرتا تھا. چند بکریاں تھیں 20-40 ہوں گی. ایک دن بکریاں چل رہی تھی, میں اس درخت کے نیچے سو گیا. میرے باپ نے آ
کے چھاپا مارا، دیکھا میں سویا ہوا ہوں، اس نے زور سے مجھے ٹھوکر ماری، میں بیدار ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے باپ خطاب نے اتنا زبردست مجھے تھپڑ مارا، میں اس دروازے کے قریب جا کے گر پڑا، اور میرے باپ نے کہا عمر کتنا تو نکما ہے، چند بکریوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ مجھے اس دن کی وہ مار یاد آ گئی، ایک وہ دن تھا جب چند بکریوں پہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، لیکن پیغمبر کے قدموں کی خیرات آج میں 1,00,000 صحابہ کا امیر بن کے حج کے لیے جا رہا ہوں۔ بیت اللہ شریف پہنچے، کعبے کا غلاف پکڑا، رو کے دعا کر رہے ہیں، طواف کیا، حجر اسود کے سامنے آ گئے۔ حاجیو اللہ سب کو بار بار لے جائے بلند آواز سے، جو نہیں گیا اللہ ان کو بھی لے جائے۔ تیاری کرو، انشاءاللہ اللہ حج نصیب فرمائیں گے۔ دعا مانگو، اس سے مانگو، اس کے دروازے کھلے ہیں، وہ خود کہتا ہے آنا تمہارا کام ہے۔ یا اللہ کو فیس ہو، کوئی فیس نہیں، ٹوٹیوں سے وضو کر لو، رات کے 2-2:30 بجے میرے دروازے پہ آ جاؤ، اپنی آنکھوں سے 2 آنسو بہا دو، تمہاری آنکھ کا پانی ابھی زمین پہ نہیں گرے گا، میں عرش کے اوپر تمہاری درخواستوں کو پہلے قبول کر لوں۔ ہاں میرے دروازے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود دیکھا نا؟ بولو چٹا ہے کالا ہے؟ بولو یہ جنت کا پتھر تھا، یہ ٹوپیں اس سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن جب بیت اللہ میں لگ گیا پتھر کو حکم دیا جو حاجی آئے نا تیرا بوسہ لے، یا تیری طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لے، تو انہیں حاجیوں کے گناہوں کو چوس لینا، گناہوں کو جذب کر لینا۔ وہ گناہ چوس چوس کے بیچارہ کالے رنگ والا ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم بھی کھڑے اور بوسہ لیا، پیچھے کھڑے ہو گئے، پہلے بوسہ لیا پھر پیچھے کھڑے ہو گئے، فرمایا حجر اسود او کالے رنگ والے پتھر، میں تجھے اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے۔ نفع نقصان کس کے قبضے میں؟ بلند آواز سے۔ میں منڈی صادق گنج کی طرف گیا تو مجھے واپسی پہ بابا ملا، بڑا لمبا چوڑا، میں نے کہا کاکا کتوں آیا؟ پنجابی سمجھ ہو؟ میں بابا جی میں مدانی والے ہوں آیا، بیان کر کے کہنا پت توں کی تقریراں کرنیاں، ایسی تے سید عطا اللہ شاہ بخاری دیاں تقریراں سنیاں، اور جب تحریک کشمیر بھی شاہ جی نے سانو بھیجیا تے راستے دریائے توی آیا، کہنا اس قافلے چ میں موجود ساں کہ پل ساڑے اڑاتے کافراں نے، ساڈے سلار نے کیا وضو کر کے 2 نفل صلاۃ الحاجت دے پڑھ کے کلمہ پڑھ کے دریائے توی بھی چھلانگا لگا دو۔ کہندا اللہ دی قسم ایسی چھلانگا لگائیاں اور پانی خشک ہو گیا، ساڈے گٹے بھی تر نہیں ہوئے۔ تحریک کشمیر دا بدل میں بابا ہوں، کہندا بہن میں کھڈے لین لگ گیا، منڈی صادق گاجا جڑا قبرستان اتنے میں ملنگ بن گیا، تے 10 نے انگوٹھیاں ادھر پائیاں تے 10 ادھر، کنیاں ہو گئی انگوٹھیاں سمجھ دے، مندریاں، چھاپاں، موٹے موٹے وتھے وے ناگ عقیق۔ میں بابا جی کہنا کی حال ہے کاکا؟ 25-30 سال پرانی گل۔ میں کہا اسی مسئلہ سنے قاضی صاحب کولوں، حافظ اکبر صاحب کولوں، مولانا عبدالرؤف کولوں کہ جدو وضو کرو نا تے انگوٹھیاں ہلا لو، تے جے جگہ خشک رہ گئی وضو ہسیا، کاکا ایسی کدی ایو کیتا ہی نہیں، وضو نہیں ایو، ایسی کدی ایو کیتا ہی۔ میں کہا استنجا کر کے تے ہاتھوں شکنجا ہی کدی نہیں کیتا، یا دائی نے نڑایا تے یا ہن ملا نڑائے گا۔ میں کہا تعارفی کرا دے، کہنے لگا اے جیڑا نا اے شامی عقیق ہے، اے عراقی ہے، اے یمنی ہے، اے دل ربا ہے، اے مشکل کشا ہے، اے نفع نقصان دا مالک ہے، اے دل ربا ہے، تے اے قبض کشا ہے۔ بہت لوگ بڑے بڑے موٹے موٹے قاضی صاحب نگ پا کے نا انگوٹھیاں رکھتے ہیں، اے آگے کان گے، او جی ادھر آ جاؤ ادھر، تاکہ میری انگوٹھیاں نہ لگیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پتھروں میں نفع ہے، لیکن قرآن کیا کہتا نفع کس کے قبضے میں؟ بلند آواز سے فرمایا کالے رنگ والے پتھر حجر اسود
عقیدہ یاد رکھو، عقیدہ۔ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں پوچھ رہا، میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے پیارے محبوب اعلان فرما دیجئے، اگر میں نقصان دینے پہ آؤں کو نفع، بولو بلند آواز سے بولو، بلند آواز سے، اگر میں نفع دینے پہ آؤں کو نقصان، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ آہستہ نہیں، بلند آواز سے ذرا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء، مل کے وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، کون؟ آہستہ نہیں، بلند آواز سے، ہم قادری ہیں، ذرا بلند آواز سے ذرا، جہاں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی قیامت کے دن وہ ذرہ ذرہ آپ کے میرے حق میں گواہی دے گا۔ ہر شے کا مالک کون؟ رازق کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ عزت ذلت دینے والا کون؟ بیٹے بیٹیاں دینے والا کون؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ ہر شے کا خالق اور مالک کون ہے؟ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، جو چاہتا کرتا اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا۔ بدل، بلند آواز سے ذرا بدل، فعال لما یرید۔ میرے پیارے محبوب اعلان فرما دو، میرے ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے مقابلے میں پیغمبر بھی آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آ جائیں، اسماعیل علیہ السلام بھی آ جائیں، باپ بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، میں چاہوں نہ چلے، دونوں نبی مل کے بھی میرے پروگرام میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ میں مالک الملک ہوں، اور وہ کون ہے؟ بلند آواز سے، دل سے کہو اللہ، ٹوٹے ہوئے دل نہ کہو، اونچی آواز نہ۔ ملنگ نعرہ لگاتا ہے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سنتا ہے، تم تو موبائل ہو، ذرا بلند آواز سے کہو کون؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، بلند آواز سے، اللہ کو موت، بولو، رب کو موت، بلند آواز سے بولو، اللہ کو نیند، بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اللہ کو اونگ، بلند آواز سے، اللہ کو موت۔ اب ایک فقرہ کہنے لگا، ذرا توجہ سے سننا، جو داتا ہے اس کی قبر نہیں، اور جس کی قبر ہے وہ داتا نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ ربنا، مل کے پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وہاب کا معنی فارسی میں داتا، اور داتا کس کو کہتے ہیں؟ چھتیں پھاڑ کے دینے والا، چھتیں پھاڑ کے دینے والا، چھتیں پھاڑ کے دینے والا کون ہے؟ اس لیے عقیدہ پکا کر لیں، جو داتا اس کی قبر نہیں، اور جس کی قبر ہے وہ داتا نہیں ہے۔ داتا کون ہے؟ اٹھ فریدا ستیا جاگ سویرے تے جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تم سو جاتے ہو لیکن خالق کائنات سوتے،
فرمایا حجر اسود تیرے قبضے میں نفع نقصان نہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ میں تجھے اس لیے بوسے نہیں دے رہا کہ تیرے قبضے میں نفع نقصان ہے، میں تو تجھے اس لیے بوسے دیتا ہوں کہ میرے محمد کے لب تجھے لگ چکے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر آمنہ کے لال کے لب تجھے نہ لگے ہوتے میں عمر کبھی تجھے بوسا نہ دیتا۔ میں تو حضور کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ نفع نقصان کا مالک کون؟ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اور تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ ذرے کو غرق کرتا ہے دریا کی رود میں، موسیٰ کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں۔ کون؟ آہستہ بولو ذرا۔ جو مومن ہیں مواحد ہیں اللہ والے ذرا بلند آواز سے ماشاءاللہ۔ عرش والا بھی راضی اور ہم سب راضی، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بیٹھے خوش ہو کے ناراض ہو بلند آواز سے، جیڑا سڑ گیا ہاتھ کھڑا کرے اچا کر ماشاءاللہ۔ اللہ آپ ظاہر سن لو، میں کہا جڑے سڑ گئے نے ہاتھ کھڑا کرو، صدر صاحب نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں، مڑ کے پھر ٹوپی ٹھیک کرنا پہ اچھا بھی تہاڈی مرضی، کوئی جلے کوئی سڑے، ہم نے تو قرآن بیان کرنا ہے۔ اور عظمت قرآن یہ ہے کہ توحید و سنت کا عقیدہ پیش کرو۔ اللہ نے فرمایا کملی والے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا قرآن بیان کرو، میرے قرآن کی عظمت بیان کرو، میری توحید کا تذکرہ کرو۔ یا اللہ یہ قوم بڑا مجھے مارتی ہے، آہا میں تیرا قرآن بیان کرتا ہوں یہ پتھر مارتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا کھاتے جاؤ۔ یا اللہ میں تیرا قرآن بیان کرتا ہوں، یہ لوگ مجھے دھکے دیتے ہیں، دھکے کھاتے جاؤ۔ یا اللہ میں تیرا دین قرآن بیان کرتا ہوں، لوگ میرے اوپر گندی ہوجری پھینکتے ہیں، فرمایا برداشت کرتے جاؤ۔ یا اللہ تیرا قرآن بیان کیا، میں وطن سے بے وطن ہو گیا، فرمایا ہو جاؤ۔ یا اللہ اس سے بڑھ کے اور کیا ظلم ہوگا، میں تیرے قرآن کی عظمت تیری شان بیان کرتا ہوں، لوگ میری بیوی عائشہ صدیقہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں، فرمایا کملی والے برداشت کرتے جاؤ۔ یا اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا قرآن توحید میری شان تو بلند کر، ورفعنا لک ذکرک، قیامت کی صبح تک تیری ختم نبوت کے چرچے میں آپ بلند کرتا رہو، ڈرنا نہیں، کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دعا فرمائیں اللہ توحید و سنت کی نعمت عطا فرمائے، اور بلند آواز یہ دعا کیا کرو، یہ بولو نا، یہ دعا کیا کرو، اور اس کی بڑی برکات ہے۔ جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر کے میدان میں بولو۔ تو میرے پیرو مرشد شیخ التفسیر مولانا محمد علی لاہوری سب کہو رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا حضرت لوگ آپ کو شیخ التفسیر کہتے ہیں، شیخ التفسیر اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر پہ پورا عبور ہو۔ ہمیں اتنے مسئلے تو آتے نہیں، بتائیے قرآن کیا کہتا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا جلدی جلدی کاغذ پہ لکھ لو۔ جی حضور فرمائیے۔ فرمایا اللہ کو اس کی عبادت سے، مل کے کہو اللہ کو اس کی عبادت سے، رسول اللہ کو ان کی اطاعت سے، رسول اللہ کو ان کی اطاعت سے، مخلوق خدا کو اس کی خدمت سے راضی کر، مخلوق خدا کو اس کی خدمت سے راضی کر لو، یہ قرآن کا خلاصہ۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید کی برکات سے اللہ نے حضرت شیخ کو وہ مقام نصیب فرمایا جو پاکستان میں کسی اور کو نصیب نہیں۔ اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ انہوں نے ساری زندگی قرآن و سنت بیان کی، لچک پیدا نہیں کی، نہ جھکے، بولو نہ جھکے۔ آج سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا سید عطا المومن شاہ بخاری ملتان جیل میں بیٹھا ہے، نہ جھکا
بولو مفتی محمود کا بیٹا مولانا فضل مان بیٹھے ہیں، رہا کیا پھر گرفتار کر لیا، بیٹھا ہے، کہتے نا جھکنا ہے نا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکابرین علماء دیوبند کو بڑی عزت سے نوازا. کہو بے شک، اور بلند آواز سے. اور ذرا میں آپ کو مکے مدینے کی زیارت کراؤں اور سیر کراؤں. چلنا ہے مکے؟ بولو ہاں مکے جانا ہے. اور میں آپ کو ذرا پی آئی اے کا ٹکٹ لے دوں، لاہور سے جدہ، کراچی سے جدہ جانا ہے. اور میں ابھی آپ کو ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، جس نے جانا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے تیار ہیں، کہو الحمدللہ. اور بلند آواز سے. وہاں کے نظارے نرالے ہیں. ہم نے ایک دفعہ اکٹھے سفر کیا مولانا عبدالرؤف صاحب ربانی کے ساتھ. عجیب ہی منظر تھا، بیت اللہ کی زیارت کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. آواز آتی ہے بیت اللہ کو دیکھ کے ندامت کے، آنسو بہانے والوں میں نے تمہارے گناہوں پہ رحمت کی قلم پھیر دی ہے. اور روضہ اطہر کی زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اور مدینے آ کے مدینے میں مر کے مدینے میں دفن ہو گیا، یہ میرا پڑوسی بن جائے گا قیامت کے دن. اس مدینے میں دفن ہونے والے کے ہاتھ میں میں نبی اپنا ہاتھ ڈال کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. الحمدللہ سب کہو الحمدللہ. بلند آواز سے کہو. ہمارے اکابرین علماء دیوبند جنت المالا میں بھی آرام کر رہے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے، حدیث رسول اللہ کی برکت ہے. میرے اکابرین علماء دیوبند مدینے میں جنت البقیع میں بھی آرام کر رہے ہیں. آؤ حاجیوں میرے ساتھ مل کے چلو، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد جنت المالا کا دروازہ کھلتا ہے. میں نے معلم کے بیٹے کو ساتھ لیا. میں نے کہا آئیے ذرا مجھے جنت المالا کی زیارت کرا دیں. جنت المالا بھی کہتے ہیں، جنت المعلا بھی کہتے ہیں. وہ دروازہ کھلا، عصر کے بعد ہم گئے چلتے چلتے جنت المالا کے درمیان پہنچے. ایک دیوار ہے، اس کو لوہے کا تالا لگا، دروازہ لگا ہوا ہے، تالا بھی لگا ہوا. میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بلند آواز سے. حاجیوں میرے ساتھ ساتھ چلو. یہ اماں جی کی قبر ہے. میں نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی. میں اماں جی کے قدموں کے پیچھے ہو گیا ذرا. میں نے کہا میاں اور معلم کے بیٹے یہ اماں جی کے قدموں میں کون آرام کر رہا ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب یہ تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کی آرام کر رہے ہیں. ہمارا مرکز مکہ، ہمارا مرکز مدینہ. کہہ دو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے ذرا. ہمارا مکہ مدینہ مرکز ہے. میں وہاں کھڑے ہو کے اصال ثواب کیا، دعائیں مغفرت کی. میں اور پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ حاجیوں میرے ساتھ ساتھ رہنا. آپ کو ذرا یاد دہانی کرا دوں. دوبارہ رحیم یار خان بیٹھے ہوں کو زیارت کرا دوں. کہنے لگے قاری صاحب یہ سیدنا ابی بکر صدیق کی بیٹی اما عائشہ صدیقہ کی بڑی ہمشیرہ سیدہ اسماء آرام کر رہی ہیں. مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہا. بلند آواز سے. میں نے کہا سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں یہ کون مرد کلندر آرام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا دیوبند کا بہت بڑا عالم مناظر اسلام فاتح عیسائیت مولانا رحمت اللہ کرانوی آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ. میں اور پیچھے ہو گیا. ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو. اور بلند آواز سے ذرا، اور بلند آواز سے. میں اور پیچھے ہو گیا. میں نے کہا یہ کس کی قبر؟ اس نے کہا قاری صاحب میں کس کس کی قبر کی نشاندہی کراؤں؟ 15 منٹ رہ گئے مغرب کی اذان میں. میں نے جلدی جانا ہے. میں نے کہا بس یہی قبر بتا دو یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر. کہہ دو رضی اللہ تعالی. بلند آواز سے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں صحابی رسول اللہ. میں نے کہا اس کے قدموں میں وہ مرد کلندر کون سویا ہوا ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب یہ تمہارے پیر و مرشد مولانا احمد علی لاہوری کا بیٹا حافظ حبیب اللہ آرام کر رہا ہے.
کہہ دو الحمدللہ۔ ہمارے اکابر اب بھی مکہ مکرمہ میں جنت المالا میں آرام کر رہے ہیں۔ میں واپس آ گیا، وضو کر کے حرم کعبہ میں داخل ہوا، نماز مغرب ادا کی۔ اللہ ہم سب کو نماز مغرب، ہر نماز مکہ مکرمہ حضور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیت اللہ میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ 5 نمازیں حرم کعبہ میں پڑھی جائیں تو بلند آواز سے ذرا 5,00,000 کا ثواب ہے۔ میں نے نماز مغرب ادا کی، میں نے طواف کیا، طواف کر کے میں نے دیکھا ہے کہ حتیم کے سامنے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، جس دروازے سے حتیم سے نکلتے ہیں، باہر جا کے میں نے دیکھا 20,000 کا مجمع لگا ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا اور بلند آواز سے۔ ایک مرد کلندر سفید رنگ کا رومال اوڑھ کے بیٹھا ہوا درس قرآن دے رہا ہے اور قرآن سامنے ہے، مرد کلندر بیٹھا ہوا، 20,000 کا اجتماع ہے۔ میں نے کہا میاں یہ کون ہے درس قرآن دینے والا؟ کہنے لگے قاری صاحب یہ ضلع رحیم یار خان ٹھل حمزہ کے مولانا خیر محمد کا بیٹا مولانا محمد مکی درس دے رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ کے حرم کے اندر درس قرآن پہ دیوبندیوں کا قبضہ، جنت المالا کے قبرستان پہ دیوبندیوں کا۔ اور بلند آواز سے بولو اور بلند آواز سے بولو۔ آئیے ذرا مدینے چلیں، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ کہہ دو آمین، اللہ مدینے لے جائے، اللہ حضور کے قدموں میں موت نصیب فرمائے۔ ہمارا تو دل چاہتا ہے حضور کے قدموں میں ہماری موت آ جائے، مرے تو گنبد خضرا کی زیارت کر کے مرے اور اٹھے تو حضور کے ساتھ اٹھ کے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ مل کے کہہ مدینہ عمل والا شہر، کہہ دو سبحان اللہ۔ حاجیوں سے پوچھو مدینہ ابھی 10 منٹ دور ہوتا، روضہ تر کی پہلے زیارت ہونی شروع۔ مل کے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ اور کئی کہتے ہماری مکے میں نہیں ہوتی، مدینے میں نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا اچھا کے چشمے نایت ہوئے ملتفت۔ مولانا عبدالرؤف فاروقی میں مولانا اجمل قادری ہم حج کے لیے جا رہے تھے، جب ترکی استنبول ایئرپورٹ پہ پہنچے ہمارا جہاز چلنے لگا تو قدرتی ہمارا رخ مکے اور مدینے کی طرف تھا۔ حافظ شاہ جی کے شعر یاد آ گئے حافظ جی، ان کے چشمے نایت ہوئے ملتفت، مجھ سے عاشقوں کا پیام آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں جو بندی حضور دی شان نہیں بیان کر دے وہ پیڑے ہو، جنیاں شاناں ایسی بیان کر دے تسی جم کے کبھی نہیں سنیا ہونا۔ کیا خیال ہے؟ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، بولو حضور کی شان کون سی؟ جو عرش پہ رحمان نے بیان کی، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ عرش پہ رحمان اور فرش پہ قرآن نے بیان کی، اور مسجد نبوی میں حضرت حسان نے بیان کی۔ اور تم شان کس کو کہتے ہو؟ میں شرابی، مجھے نہ جگاؤ میں نشے میں ہوں، مجھے نہ ہلاؤ میں نشے میں ہوں۔ نشہ شراب میں ہوتا تو ناس کی بوتل اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے۔ اور جب کیس کا دوسرا پاسا بدلیا کہ پھر کی آواز ہے، آدمی ہے بے نظیر۔ مراسی نو ہلے تک یہ نہیں پتہ لگیا بے نظیر مرد دے کے رانے۔ علامہ صابری کہندے نے کہا کس نے کہ سلطان اولیاء نہ کہو، سبحان اللہ کہہ دو۔ کہا ہے کس نے کہ خاتم الانبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سید الاتقیاء نہ کہو۔ ریاض والو، اور یہی تو ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو۔
خدا کے بعد کہو سبحان اللہ، خدا کے بعد کہو نا، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو، پھر میں کیوں نہ کہوں ان کے چشمے عنایت ہوئی ملتفت، مجھ سے آسی کو ان کا پیام آ گیا، عمر بھر کے ترستے ہوئے رند کو بادہ عشق و مستی کا جام آ گیا، صحن مسجدی بنا جلوہ گاہ نبی، سبحان اللہ کہو گے تو سبحان اللہ۔ شبیر سید ابو معاویہ بخاری، ان کو حضور کی زیارت ہوئی، پہلی مسجد کی جب سنگ بنیاد ربے میں رکھی مسجد حرار کو، اس دن حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کا نقشہ شاہ جی نے کھینچا، مسجد نبوی، مسجد نبوی صحن مسجدی بنا جلوہ گاہ نبی، بس دست بوسی کا اعزاز بخشا گیا، ایک ذرہ بنا رشک شمس و قمر، بادشاہ کی صف میں غلام آ گیا، سبحان اللہ نکل گئی، سبحان اللہ کہہ رہے ہو، مدتوں بعد اذن حضوری ملا، میری قسمت کا تارا آ گیا اوج پر، کچھ گناہوں کو آنسو بہا لے گئے، کچھ گناہوں کو آنسو بہا لے گئے، کچھ میرا جلب صادق بھی کام آ گیا، اللہ سب کو مدینے لے جائے، آؤ چلیں، چلنا کہ نہیں، بولو بلند آواز سے بولو، ایک ایک ایکڑ زمین کا زمینداروں بیچ دو، حج کر رہا ہو مدینے ہو آؤ، ایک ایک ایکڑ زمیندار مر جائے گا، ایکڑ نہیں بیچے گا، میں تمہیں ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، 100 ایکڑ بیچ کے آؤ، پروانہ میں لے کے دیتا ہوں انشاءاللہ، اور اگر کسی نے ایکڑ نہیں بیچنا، روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین مبینوں کے ساتھ پڑھے، اللہ کریم انشاءاللہ حج کا ثواب خود پیدا کر دیں گے، آؤ مدینے چلیں، آؤ اللہ سب کو لے جائے، بلند آواز سے ذرا حضور کے قدموں میں لے جائے، وہی موت نصیب فرمائے، بلند آواز سے ذرا، مدینہ امن والا شہر ہے، بولو مدینہ امن والا شہر ہے، مدینہ رحمتوں والا شہر ہے، مدینہ برکتوں والا شہر ہے، مدینے میں لڑائیاں، بلند آواز سے، بلند آواز سے، پاکستانیوں کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، جب یہ آپس میں لڑتے ہیں، تیسرا آدمی کہتا میاں یہ تو مدینہ شہر ہے، لڑو نا، صلو علی النبی الحبیب، حاجیوں سے پوچھ لو، تیسرا بندہ کہتا میاں حضور پہ درود و سلام پڑھو، وہ لڑائی کرتے کرتے تینوں ہی درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، مدینے لڑائی ہو تو درود و سلام پڑھا جائے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، پاکستان میں درود و سلام پڑھا جائے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، دعا فرماؤ رحیم یار خواہ والو، اللہ پاکستان میں بھی درود و سلام کی برکت سے لڑائی ختم فرما دے، مدینہ امن والا شہر کہو بے شک، مدینہ رحمتوں والا شہر کہو بے شک، تو پھر میں کیوں نہ کہوں مدینے کے دن رات اللہ اکبر، جو بلند آواز سے اللہ اکبر کہے گا انشاءاللہ مدینے کی زیارت نصیب ہوگی، اور مدینے کے دن رات اللہ اکبر، مدینے کی برکات اللہ اکبر، مدینے کی سوغات، میرے آقا نے فرمایا او حاجیو میرے صحابہ جب مدینے آیا کرو مدینے کی سوغات لے کے جایا کرو، یا رسول اللہ مدینے کی سوغات کیا ہے؟ فرمایا اجوا کھجوریں، کون سی؟ اجوا کھجوریں، یا رسول اللہ اس کا ہوگا کیا؟ فرمایا کسی کو جادو کی تکلیف ہو، کسی کو بلڈ پریشر کی تکلیف ہو، کسی کو دل کی تکلیف ہو، کسی کے اوپر جنات کا سایہ ہو، یہ اجوا کھجوریں روزانہ صبح ناشتے کے وقت 7 کھا لیا کرے، کتنے؟ 7 کھا لیا
لیا کرے 7 دن تک 7 7 49 کھلا لے 8ویں دن یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیوں نہ کہوں مدینے کی سوغات جو اللہ اکبر کہے گا مدینے کی زیارت نصیب ہوگی مدینے کی سوغات مدینے کی سوغات اور مدینے کی برکات یہ قبر النبی یار توجہ سے سننا یہ قبر النبی یار محراب و منبر نہ شرک نہ بدعات اللہ اکبر نہ شرک نہ بدعات اللہ اکبر ہمارے قاضی احسان احمد شجاع آبادی کا رحمت اللہ علیہ فرمایا بیٹا میں حج کے لیے گیا کھانا کھانے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد ایک ہوٹل پہ بیٹھ گیا میں نے ہڈیاں جو اٹھائیں وہ پھینکی ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا اس نے ہڈیوں کو چبانا شروع کر دیا میں نے بیٹے کو قریب بلا لیا میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے تم ہڈیاں کھا رہے چبا رہے ہو کہتا قاضی صاحب میرے ابو نہیں ہے میری اماں نہیں ہے میں یتیم ہوں بھی 5-4 سال کا میرے پاس کوئی ایسا گھر نہیں جہاں چلا جاؤں جوتا میرے پاس نہیں کپڑے میرے پھٹے رومال اوکال میرے پاس نہیں ہے میں مدینے میں ایسے گزارا کرتا ہوں قاضی صاحب فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے کہا بیٹا قریب آ جاؤ میں نے 10 دن ٹھہرنا ہے صبح ناشتہ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا میرے ساتھ عصر کے بعد والی چائے میرے ساتھ عشاء کے بعد کا کھانا میرے ساتھ 10 دن کھانا ہے بچہ روزانہ آتا رہا کھانا کھاتا رہا میں نے جوتا بھی نیا لے لیا میں نے کپڑے بھی نئے لے لیے رومال اکال بھی نیا لے لیا اور 10 دن میں نے آہستہ آہستہ اس کو تبلیغ بھی کی کہ تم یہاں یتیم ہو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں میرے ساتھ پاکستان چلو بچہ تیار ہو گیا کہنے لگا بہت اچھا جاؤں گا میں 11ویں دن بچہ میرے ساتھ ہے میں موقع مدینہ پہ پہنچ گیا جا کے میں نے اس کا بھی ٹکٹ لیا اپنا بھی لیا سامان رکھ لیا ابھی 15 منٹ بس میں چلنے کی میں دیر تھی کہنے لگا قاضی صاحب میری بات سنے 10-15 منٹ ٹھہرنا ہے ابھی بس نہیں چلنی 15-20 منٹ کے بعد جائے گی مجھے صرف 10 منٹ کی اجازت دے دیجیے فرمایا بیٹا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بچہ 10 منٹ کے بعد آ گیا کہنے لگا قاضی جی مجھے کہاں لے کے چلے ہو فرمایا بیٹا میں تمہیں پاکستان لے کے چلا ہوں شجاع آباد لے کے جاؤں گا کیا ملے گا میں کپڑے لے کے دوں گا تیری تعلیم کا انتظام کروں گا تیرے لیے بہترین مکان بناؤں گا جوان ہو جاؤ گے شادی میں تیری کر دوں گا تجھے نوکری بھی لے دوں گا جو مانگو گے وہ ملے گا بچہ کہنے لگا قاضی جی ہر چیز ملے گی میں نے کہا ہاں بیٹا ہر چیز ملے گی بچے نے حضور کے گنبد خضرا کی طرف یوں اشارہ کیا قاضی جی کیا پاکستان میں میرے مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی مل جائے گا میں نے کہا بیٹا پاکستان میں ہر چیز مل جائے گی لیکن رسول اللہ کا گنبد خضرا نہیں ملے گا بچے نے چیخ ماری بے ہوش ہو کے گر پڑا جب ہوش آئی کہنے لگا قاضی جی مدینے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا قبول کر لیتا ہوں لیکن حضور کا گنبد خضرا چھوڑ کے جانے کو جی نہیں کرتا اس لیے کہ مدینے کے دن رات مدینے کے دن رات اللہ اکبر مدینے کی برکات اللہ اکبر عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کا دروازہ کھل جاتا ہے میں بھی گیا آپ بھی گئے اور جس وقت داخل ہوئے میں نے بائیں طرف نظر دوڑائی میں نے کہا یہ کس کی قبریں انہوں نے کہا قاری صاحب یہ حضور کی پھپھیاں آرام کر رہی ہیں کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز سے میں نے کہا اچھا سامنے نظر کی میں نے کہا یہ کس کی قبر کہتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بلند آواز سے حاجیوں صحیح کہہ رہا ہوں بولو بلند آواز سے بولو کہنے لگے اماں جی کی قبر میں نے کہا ان کے قدموں میں یہ کس کی قبر کہنے لگے سیدنا حسن حسین کی امی رسول اللہ کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بلند آواز سے ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا ان کے قدموں میں وہ 2 چھوٹی چھوٹی قبریں کس کی ہیں کہنے لگے سید حسین احمد مدنی کے 2 بیٹے دفن ہیں اللہ میں آگے چلا گیا دیوار کے قریب گیا قبر پہ جھاڑی ہے میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے کہنے لگا سیدہ حلیمہ سعدیہ
بلند آواز سے سید حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کے قدموں میں یہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگے دیوبند کا بہت بڑا عالم مولانا خلیل احمد امبیٹوی آرام کر رہے ہیں. اللہ اکبر کہو سبحان اللہ. میں اور آگے چلا گیا. قبر اونچی ہے, آلے ارد گرد جھاڑی ہے. میں نے کہا یہ کس کی قبر؟ کہنے لگے داماد نبی اور شہید مدینہ سیدنا عثمان غنی ذی النورین بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر. میں نے کہا ان کے قدموں میں یہ مرد کلندر کون سویا ہوا ہے؟ کہنے لگے علامہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد سید بے بدر عالم میٹھی آرام کر رہے ہیں. آگے چلا گیا. کہنے لگا کہ صاحب کس کس کی قبر کی نشاندہی کروں؟ یہاں تو تیرے استاد سید حسن شاہ بخاری بھی دفن ہے, کس کس کا تذکرہ کروں؟ میں نے کہا یہ ایک ہی قبر بتا دو, یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب یہ سیدنا ابی ہریرہ حافظ الحدیث کا رضی اللہ تعالی عنہ. بلند آواز سے میں نے کہا ان کے قدموں میں یہ کس کی قبر ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے قاری صاحب یہ تبلیغی جماعت کے سربراہ فضائل آباد تبلیغی نصاب لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سہارنپوری آرام کر رہے ہیں. کہہ دو الحمدللہ. بلند آواز سے کہہ دو الحمدللہ. میں واپس آیا مغرب کی نماز کے بعد. میں نے کہا حضور کے قدمین کی طرف جا کے صلاۃ و سلام عرض کروں. ادھر گیا تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں. میں نے سمجھا پتہ نہیں کون ہے. قریب جا کے بیٹھا تو دیکھا میرے استاد سید حسن شاہ بخاری اور ساتھ ہی ان کے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے پیر جی سید عطا المحمد شاہ بخاری بیٹھے ہیں. میں مغرب کی نماز سے واپس آیا اور میں نے مسجد نبوی کے میناروں کی طرف دیکھا. دائیں بائیں کسی کی آواز آ رہی تھی کہ شاد باشو شاد زی ہے سرزمین دیوبند. کہہ دو سبحان اللہ. بلند آواز سے ذرا شاد باشو. بلند آواز سے شاد باشو شاد سی ہے سرزمین دیوبند. دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. یہ سارے قرآن کی برکت ہے. کہو بے شک. بلند آواز سے ذرا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ ربی, بے شک اللہ میرا رب ہے. وربکم, اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ, اس اللہ ہی کو پکارو, اس اللہ ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. اللہ کو پکارنا, اللہ ہی کی عبادت کرنا, یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ توحید و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کل انشاءاللہ زور کے بعد انشاءاللہ دوسرا اجلاس ہے جامعہ خیر المدارس ملتان.